حضرت ابو بکر وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہے. اور کیوں کیا ہے؟ پڑھ رہا تھا تفاسیر محدثین مفسرین لکھتے ہیں پہلے کیوں قبول اسلام کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحبت اتنی زیادہ تھی کہ انہیں حضور کے شب و روز جلوت خلوت جوانی سارے حالات لین دین حضور کا اخلاق پہلے سے دیکھا ہوا تھا. قرب اتنا تھا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت شام کے سفر پر تھے. شام ان کو ایک خواب آئی. آپ کو بھی سنا دو خواب؟ لوگوں کو سنائیں گے انشاءاللہ. تو کوئی انشاءاللہ پر وہ ہمارے نعت خان کہتے ہیں نہ خرچہ ہوتا ہے نہ پرچہ ہوتا ہے. پرچہ جب بھی ہوتا ہے مولوی پر ہوتا ہے، آپ پر تو نہیں ہوتا، پھر بھی آپ نہیں بولتے اور ہم بولنے سے باز نہیں آتے ہیں. وہ ایک بات پرچہ ہو گیا تو بیٹھ گیا. جب میرا نام بولا اس نے کہا یہ ہمارا پکا گاہک ہے، جب پرچے ہوتے ہیں تو اس پر ضرور ہوتا ہے. حق بات کہتے رہو. ہونا وہی ہے جو میرے اللہ نے اوپر لکھا ہے. جو راحت میرے رب نے نہیں لکھی ہے وہ سارے جہان آپ کو نہیں دے سکتا، اور جو تکلیف میرے رب نے نہیں لکھی وہ سارے جہان. ایک علاقے کا افسر اس نے کہا میری پوری دورانیے میں خواہش رہی کہ میں اس مولوی کو ایک بار پکڑ لوں. میں نے کہا تیری خواہش کی یہ جگہ نہیں ہے، یہ بھی میرے اللہ کی خواہش کی جگہ ہے، آخرت بھی میرے اللہ کی خواہش کی جگہ ہے. خیر عرض کر رہا تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھی. ایک درخت نکلا ہے، اس کی شاخیں اتنی پھیلی ہیں، ہر گھر میں ایک شاخ گئی ہے، اور پھر وہ ساری شاخیں لمبی ہوئی ہیں اور میرے گھر میں نہیں آئی. میں بیٹھا ہوں تو میری گود میں آ گئی ہیں. وہاں ایک راہب تھا، بڑا مشہور تھا، خوابوں کی تعبیر کا بڑا ماہر تھا. حضرت ابو بکر سمجھ تو گئے، لیکن پھر بھی کیوں خود بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ نے چند خوبیاں دی تھیں. ایک نسب کے انساب کا علم جو ہے یہ بھی ان کو تھا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اچھے تاجر تھے. یعنی مکے میں جو نامور تاجر تھے نا، ٹاپ 10 مالدار، ان ٹاپ 10 میں حضرت ابو بکر نمایاں حیثیت رکھتے تھے. اور حضرت ابو بکر کی ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ ظلم کے کسی کام میں کبھی وہ کسی کے ساتھ شریک نہیں ہوتے تھے. اور ایک خاص بات یہ بھی تھی جہالت کے زمانے میں نہ انہوں نے کبھی زنا کیا تھا، نہ انہوں نے شراب پی تھی، نہ انہوں نے شرک کیا تھا. مورخین نے لکھ رہا ہے ایک دن 4 سال کے تھے، اپنے والد کے ساتھ والد لے گئے بت خانے میں. آپ تو اپنے بچوں کو کوئی لگتا ہے مسجد میں، باقی اکثر سکول ہی بھیجتے ہیں، ٹیوشن بھیجتے ہیں. اور جمعے والے دن ٹیوشن کی چھٹی کراؤ، اپنے بچوں کو مسجد میں لایا کرو. نیت کرتے ہیں؟ نیت کرو، لیکن پھر بی بی کا مقابلہ کرنا ذرا مشکل ہوگا، کوئی بات نہیں ہے. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 سال کے تھے، والد کے ساتھ گئے بت خانے میں. باپ نے سجدہ کیا، ابو بکر نے ٹانگ مار کے بت صاحب کو بھی الٹا دیا اور پکڑ کے سے گھما دیا. واپس آ کر انہیں ان کی والدہ کو، فاطمہ بنت اسد ان کا نام تھا، ان کی والدہ کو نہ ان کا نام اور تھا، تو ان کی والدہ کو آگے بتایا. تو اس نے کہا آپ سے کوتاہی ہوئی، اس کو لے جانا ہی نہیں چاہیے تھا. جب میرے پیٹ میں تھا ایک دن میں بت کو سجدہ کرنے لگی، میرے پیٹ سے آواز آ رہی تھی، میں نے بڑی کوشش کی میں جھک جاؤں، پر ابو بکر پیٹ میں تھا، بت کے آگے جھک بھی نہیں سکی. اللہ اکبر. میرے پیاروں، میں کیا کہہ رہا تھا؟ صحبت کا اثر ایک ہے، صحبت کا اثر بعد میں، اور ایک بعد میں صحبت ہونی تھی حضور سے، رب نے حفاظت پہلے سے کر دی ہے. اس کو خواب سنائی. اس نے کہا آپ یہ بتاؤ، بعد میں تعبیر بتاؤں گا، آپ کس قبیلے سے ہیں؟ میں نے کہا کہ قریش سے ہو نا؟ جی قریش سے ہوں. حرم کے رہنے والے ہو؟ جی حرم کا رہنے والا. پیچھے تمہارا قبیلہ تیم ہے؟ جی تیم کا رہنے والا ہوں. تیم کا رہنے والا ہوں. اچھا پیٹ سے کپڑا اٹھا کے دکھا سکتے ہو؟ کہا یہ نہیں ہو سکتا، پہلے مجھے بتاؤ. کہا دیکھیں جو نشانیاں میری کتاب میں لکھی ہیں نا وہ تو مجھے یقین ہے وہ تمہارے اندر ہے، جو نشانیاں میری کتاب میں لکھی ہیں وہ تو تمہارے اندر ہیں. ہماری کتاب میں 2 نشانیاں اور بھی لکھی ہیں
کہ تیرے پیٹ کے اوپر بالوں کا ایک نشان ہے، بالوں کا جیسے کہیں اکٹھے بال ہوتے ہیں جیسے بالوں کا ایک نشان ہے، اور ایک نشان ایک داغ تیری ران پر ہے۔ حضرت ابو بکر نے جب یہ بات سنی تو کپڑا اٹھایا، اس نے انگلی رکھ کے کہا، کہتے ہیں ناف سے اوپر ایک نشان تھا، اس نے انگلی رکھ کے کہا یہ نشان ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے، اب تیرا جی چاہے تو 5واں نشان دکھا دے، نہ چاہے تو نہ دکھا دے۔ اس سفر سے واپس آئے، مکہ پہنچے۔ جب مکہ میں پہنچے تو جو بڑے بڑے سردار تھے مکہ کے، انہوں نے کہا ابو بکر تیرے دوست نے عجیب اعلان کر دیا، وہ جو عبداللہ کا یتیم بیٹا ہے اس نے اعلان کیا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میرے پاس فرشتہ آتا ہے، وحی آتی ہے، تیرا انتظار تھا، اگر تیرا انتظار نہ ہوتا تو ہم پتہ نہیں کیا کر چکے ہوتے۔ حضرت ابو بکر نے انہیں کہا ٹھنڈے رہو، کوئی بات نہیں ہے، میں بات چیت کر لیتا ہوں۔ حضرت ابو بکر حضور کے گھر میں گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، کچھ ایسے ہیں جن کو ہدایت کے لیے رب چن لیتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو طلب کرتے ہیں رب ان کو دے دیتے ہیں۔ اس کائنات میں میرے پیاروں سب سے قیمتی جو رب کے خزانوں کی چیز ہے وہ ایمان ہے، اور ایمان نام ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمانی رشتے کا۔ خیر میں عرض کر رہا تھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے آ کر عرض کی، سنا ہے آپ نے کوئی دعویٰ کیا؟ ہاں میں نے دعویٰ کیا ہے، میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں۔ توجہ کریں گے، حضرت ابو بکر نے پوچھا آپ کے پاس اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ کہا وہ راہب نے جو تمہیں اشعار سنائے تھے وہ دلیل ہے۔ وہ جو راہب نے تم سے نشانیاں پوچھی تھی وہ دلیل ہے۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں حیران رہ گیا، حضور کی صفات و اخلاق میں تو مجھے کوئی شک نہیں تھا، آج حیران ہوا تو میں نے پھر پوچھ لیا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا ہے کہ میری اس راہب سے ملاقات ہوئی ہے؟ کہا جس اللہ نے مجھ پر وحی اتاری ہے وہ فرشتہ جو سارے نبیوں کے پاس آیا ہے، اور فرشتے نے مجھے پہلے بتا دیا اس نے مجھے پہلے بتا دیا۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں حضرت کے دروازے پر کھڑے تھے، میں نے وہیں دروازے پہ کھڑے کھڑے میں نے کلمہ پڑھا، اندر لے گئے حضور، چونکہ پہلا بندہ تھا، جتنوں نے حضور سے سنا تھا سب نے انکار کیا، یہ پہلا تھا جس نے آ کر پوچھا اور اقرار کر لیا۔ انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان